مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو میرے بارے میں یا ان کے بارے میں یا ان کے بارے میں یا ان کے بارے میں یا اپنے پیر یا استاد کے بارے میں یا کسی مولوی کسی عالم کے بارے میں یا آپس میں نہیں لڑتے جھگڑتے، جھگڑے کا بھی بنیاد بنا رکھی ہے تو معاذ اللہ رب العالمین استغفر اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو۔ کیسے ایک مسلمان ان باتوں کے بارے میں اور وہ بھی حضور کے بارے میں کیسے جھگڑ سکتا ہے؟ میں یہاں آیا آسام، والد ماجد علی رحمہ کے بعد میں آیا ہوں گوہاٹی، لیکن یہاں ابھی آیا پہلی بار والد ماجد علی رحمہ کے انتقال کے بعد۔ میں نے یہاں مسائل دیکھے، میں نے یہاں اہل سنت والجماعت بھی اور اہل سنت والجماعت کے علاوہ بھی لوگوں کی تقریریں سنی، تو مجھے زیادہ تر جو ٹاپک نظر آئے تقریروں کے، وہ زیادہ تر کہیں نور و بشر پہ تقریر ہو رہی ہے، کہیں نور پہ تقریر ہو رہی ہے، کہیں وسیلے پہ تقریر ہو رہی ہے، تو کہیں جو ہے وہ آپ کے میلاد پر تقریر ہو رہی ہے، تو کہیں جو ہے وہ نظر و نیاز فاتحہ درود پہ تقریر ہو رہی ہے، اور کہیں مسئلہ حاضر ناظر پر تقریر ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر گفتگو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل اس پر گفتگو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر گفتگو، کیا ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی نہیں ہے؟ قرآن و حدیث کافی ہے نا ہمارے لیے؟ کافی ہے نا ہمارے لیے؟ جب قرآن اور حدیث ہمارے لیے کافی ہے تو کیا قرآن و حدیث میں اس بات کے واضح دلائل موجود نہیں کہ قیامت کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ کیا اس بات کے واضح ثبوت موجود نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کا وسیلہ اس کی تعلیم صحابہ کو فرمائی؟ کیا سیرت کی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے جو پہلو ہیں، جو دور ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو لٹریچر ہے، تفسیر میں، قرآن میں، تفسیر میں، حدیث میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، 3 مرحلے آپ کو ملیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ میں یہاں پر بہت گارنٹی کے ساتھ اور بہت چیلنج کے ساتھ، بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو سیرت کی کتابیں ہیں، میں بات 13ویں یا 14ویں صدی ہجری کی نہیں کر رہا ہوں، میں بات 1 صدی ہجری، 2 صدی ہجری، 3 صدی ہجری، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11ویں ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ ہندوستان کی سرزمین پر احادیث کریمہ کا ایک عظیم ذخیرہ پیش کرنے والی ذات شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے زمانے تک کی بات کر رہا ہوں، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی نقشبندی سرہندی علیہ رحمت و رضوان کے زمانے تک کی بات کر رہا ہوں، یا شام کی سرزمین پر علامہ سید امین ابن عابدین شامی صاحب رد المحتار تک کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، یا ہندوستان کی سرزمین پر فقہ حنفی کا جو ایک عظیم ذخیرہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں فتاوی عالمگیری کی شکل میں ہمارے سامنے آیا، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس سے ہندوستان کے دستور میں شامل کیا گیا، جس پر مسلمانوں کے شرعی احکام فیصل کیے گئے، جنہیں اس وقت کی کورٹ کچہریوں میں داخل کیا گیا، شرعی عدالتوں میں رکھا گیا، جن فیصلوں کو ہم وہاں تک کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں جھگڑنے والے بہت ہیں اہل سنت والجماعت سے، ہم اس زمانے تک کی بات کر رہے ہیں، ہم سیرت کی کتابوں کی بات کر رہے ہیں، ہم قرآن کی تفسیروں کی بات کر رہے ہیں، معتمد تفسیروں کی،
ہم حضور کی سیرت و تاریخ پر لکھے جانے والی معتمد اور جلیل القدر ہستیوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی بات کر رہے ہیں، ہم عربی لٹریچر کی بات کر رہے ہیں، عربی ذخیرے کی بات کر رہے ہیں. کیا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے حوالے سے گفتگو نہیں آئی؟ کیا احادیث موجود نہیں ہے؟ کیا اقوال صحابہ موجود نہیں ہے؟ کیا اقوال مفسرین موجود نہیں ہے؟ کیا اقوال تابعین تبع تابعین اور ما بعد تابعین موجود نہیں ہے؟ کیا اقوال شراح حدیث موجود نہیں ہے؟ سب تو موجود ہے. موجود ہے تو آج 4 دن کے مولوی جھگڑ کیوں رہے ہیں؟ جنہیں مدرسوں سے صحیح سند اور ڈگری بھی حاصل نہیں ہے وہ مائک پکڑ کے جھگڑنا شروع کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ مائک پکڑنے والوں کے پاس سند بھی کامل نہیں ہوتی اپنے علم کی. تیسری چوتھی پانچویں جماعت سے تقریر شروع کرنے والے وہ آج بحثیں کرتے ہیں مائک پکڑ کے ان چیزوں پر. کیا بحث کرو گے؟ کیا قد جاءکم من اللہ نور کی تفسیر جو سیدنا عبداللہ ابن عباس سے آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بدل دو گے؟ نہیں بدل سکتے نا اسے. کیا بخاری کی حدیث الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، نعمت اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بدل دو گے اسے؟ حضور شافع ہیں، مشفع ہیں، بخاری کی صحیح حدیثیں موجود ہیں، کیا بدل دو گے؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی لتقضی لی اللہم فشفعہ فی. کیا ترمذی کی اس حدیث کو بدل دو گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. قاضی خرام مفتی ضلع رامپور حضرت مولانا مفتی سید فیضان میاں صاحب قبلہ خلیفہ تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نہیں بدل سکتے نا اسے. ہم تو واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ حضور نوری بشر ہیں. بشریت کا مطلقاً کون انکار کر رہے اسے سامنے لے کر کے آؤ. مطلق بشریت کا کوئی انکار کرے تو لے کے آؤ اسے سامنے. لیکن تم بھی تو ایک بار کہہ دو کہ نوری بشر ہیں. تمہاری سوئی بشر پہ کیوں اٹکی ہوئی ہے؟ تم کیوں ان حدیثوں کو ماننے کو تیار نہیں؟ تم کیوں ان تفسیروں کو ماننے کو تیار نہیں؟ ہمارے لیے صحابہ کافی، ہمارے لیے اہل بیت کافی، ہمارے لیے تابعین تبع تابعین کافی، ائمہ مجتہدین کافی، ہمارے لیے غوث و خواجہ کافی. سب وہی کہتے ہیں جو آج ہم یہاں آپ کو بتا رہے ہیں. ہم انہی سے سن کر بتا رہے ہیں، انہی کو پڑھ کر بتا رہے ہیں، اپنے پاس سے نہیں بتا رہے ہیں. ہم کوئی چیز اپنے پاس سے بتائیں تو ہم سے جھگڑو. ہم اپنے پاس سے نہیں بتا رہے ہیں، ہم رسول پاک کے پاس سے بتا رہے ہیں، ہم صحابہ اور اہل بیت سے بتا رہے ہیں، ہم ائمہ مجتہدین سے بتا رہے ہیں. ہم امت کے جلیل القدر مفسرین، محدثین، اصولیین، متکلمین جن کی کتابوں کو پڑھ کر کے تم عالم بنتے ہو، ہم ان کے اقوال سے بتا رہے ہیں. جن کو پڑھے بغیر تم قرآن حل نہیں کر سکتے، جن کو پڑھے بغیر تم تفسیر حل نہیں کر سکتے، جن کو پڑھے بغیر حدیث حل نہیں کر سکتے، جن کو پڑھے بغیر ایک مسئلہ نہیں بتا سکتے، ہم ان کو پڑھ کر کے بتا رہے ہیں. بیوقوف کس کو بنا رہے ہو؟ میں ایک بار پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال کرو ایسے لوگوں سے جو نور پر بحث کر رہے ہیں آپ سے. میں بہت کوئی دلیل نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو ایک ذہن دے رہا ہوں. ان کو ایک ٹاپک دو. جو لوگ نور کے خلاف بولتے ہیں ان کو ایک ٹاپک دو. ان سے کہنا حضور کے بارے میں دنیا بننے سے پہلے عالم ارواح میں کیا معاملات تھے، ذرا گفتگو کرو. قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو. عالم ارواح کے کیا مسائل تھے کرو. عالم ارواح کا کیا معاملہ ہے کرو وہاں پر گفتگو.
حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کا واقعہ قرآن میں 7 جگہ آیا ہے. فرشتوں کے سجدہ کرنے کا جو حکم تھا فرشتوں کو 7 جگہ وہ واقعہ آیا ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کرو حضرت آدم علیہ السلام کے جنت کے حالات کو بیان. اگر پیشانی آدم میں نور مصطفیٰ کی حدیث نہ ملے تو کہنا, اگر اقوال نہ ملے تو کہنا, کرو گفتگو. اور دنیا میں آنے کے بعد کرو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات بیان کہ جب وہ تنہا دنیا میں آئے تھے تو ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی. کرو گفتگو اس پر, کرو اس واقعے کو بیان. اٹھاؤ امام حاکم کی المستدرک علی الصحیحین اور کرو اس کی حدیثیں بیان. اٹھا کے لاؤ وہ تمام حدیثیں, بیان کرو اس واقعے کو جب حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال یہاں دنیا میں گزارے تھے. کرو اس واقعے کو بیان. اور کرو سیدنا عباس کے اس ان اشعار کو بھی یاد کہ جب اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے اور راستے میں قیام فرمایا تھا. 12 کتابوں میں وہ حدیث موجود ہے, وہ واقعہ موجود ہے. المستدرک کے اندر بھی موجود ہے امام حاکم کی, اور البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب ہے. اس کے علاوہ سیرت کی کتابوں میں موجود, حدیث کی مستند کتابوں میں موجود. ضرورت پڑے گی تو یہی دے کے جاؤں گا 12 حوالے موجود ہے. پوچھو حضرت عباس نے جب کہا تھا کہ یا رسول اللہ انی اريد ان امتدحك یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں, آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نے دعا دی, اللہ تمہارے منہ کی حفاظت فرمائے. کہو کیا کہتے ہیں. عرض کیا اللہ کے رسول آپ اس وقت بھی آدم کی پیشانی میں تھے جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا. آپ اس وقت بھی نوح کی کشتی میں تھے جب ان کی کشتی کو کنارہ ملا تھا. آپ ابراہیم کی پشت میں تھے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا. آپ اسماعیل کی پشت میں تھے جب ان کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا تھا. یا رسول اللہ آپ پاک پشتوں سے ہوتے ہوئے آئے. وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ. سنو, أَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ساری زمین روشن ہو گئی اور آپ کے نور سے سارا آسمان روشن ہو گیا. کیا ہے وہ, کون سا نور ہے وہ؟ یاد کرو وہ قصیدہ جو حضرت کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے پڑھا تھا. ان الرسول لنور یستضاء به. یہ وہ شعر ہے کہ جب کعب رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے یہ نعت پڑھ رہے تھے نا تو رسول اللہ نے یہ شعر سننے کے بعد اپنی چادر نکال کے اچھال کے کعب کے گردن میں ڈال دی, گلے میں ڈال دی. ان الرسول لنور یستضاء به مہند من سیوف اللہ مسلول. کہاں گئی یہ تمام چیزیں تمہارے؟ کیا کرو گے ان الفاظ کی توضیح و تشریح؟ تم توضیح تشریح کرتے رہنا, ہمیں الفاظ کافی ہیں. ہمیں عبارت مبارک, تمہیں تمہاری توضیح و تشریح مبارک. ہمیں احادیث مبارک, تمہیں تمہارا دماغ مبارک. اتنے واضح سب کچھ موجود ہے. اب یہاں تو بیان کرنے کا میرا ٹاپک نہیں ہے, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہاں آ کر کے جو دیکھا کہ ان باتوں پر آپس میں جھگڑا کروایا جا رہا ہے, ان باتوں میں آپس میں لڑوایا جا رہا ہے, ان باتوں پر آپس میں گریبان پکڑوائے جا رہے ہیں. اہل سنت سے جو ہے وہ بیزار کیا جا رہا ہے, دور کیا جا رہا ہے, کہ جن کے واضح ثبوت قرآن میں موجود, حدیث میں موجود اور صحابہ کے اقوال میں موجود, صحابہ کے اقفال میں موجود, تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین اغواث اقطاب اوتاد ابدال سب موجود.
تم اپنی 1.5 اینٹ کی الگ رکھو گے؟ کیوں لڑوا رہے ہو؟ کیوں جھگڑے کروا رہے ہو؟ کیوں اہل سنت والجماعت سے بیزار کر رہے ہو؟ کیوں ہر مسئلے کو موڑ دیتے ہو بریلی کی طرف؟ کوئی اور جگہ نہیں ملتی موڑنے کے لیے؟ سارے جھگڑے بریلی میں لے جا کے کھڑا کر دیتے ہو. ایسا لگ رہا ہے جیسے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنی جیب سے ساری چیزیں دے دی ہو. چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے جو کچھ بیان کیا ہے، آسام کے سب سے بڑے عالم کو سامنے بٹھا لو، وہ غلط ثابت کر کے دکھا دے اسے، بالکل واضح طور پر ایک دم. ہم جو کچھ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے کہا ہے اس کی سند اوپر تک دکھا دیں گے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں یہ اپنی سند اوپر تک دکھا دیں. ہم تو تیار ہیں، اور ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں. امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اس ذات بابرکت کا نام ہے جس نے شہد کی مکھی کا کام کیا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جس طرح شہد کی مکھی مختلف باغوں میں جاتی ہے، مختلف پھلوں پر جاتی ہے، مختلف پھولوں پر جاتی ہے، وہاں سے اس کا رس لے کر کے راتوں دن محنت کر کے اور ایک چھتا بنا کے، ایک گھر بنا کے، اور اس میں شہد کی شکل میں رکھ کر کے آپ کو دے دیتی ہے. بالکل واضح طور پر موجود ہے، بالکل واضح طور پر موجود ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں لڑنا چاہیے، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں جھگڑنا چاہیے، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا چاہیے. اہل سنت والجماعت سب بھائی بھائی ہیں. ہم تو بالکل واضح طور پر یہ بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں. تو میں نے جو یہاں پر دیکھا کہ یہاں ایسی ایسی چیزوں پر دین بہت وسیع ہے، یہ مسلم باتیں ہیں، اہل سنت والجماعت کی حق باتیں ہیں، ان کو قبول کیجئے اور دین میں آگے قدم رکھیے. نماز کی حقیقت کو جانیے، نماز کے اندر اتر کے دیکھیے، روزے کو دیکھیے، زکوٰۃ کو دیکھیے، حج کو دیکھیے، اور باتوں کو دیکھیے، اور مسلمانوں کی خیر خواہی کیجیے، مسلمانوں کی بھلائی کا کام کیجیے، ان کی ترقی اور فلاح کا کام کیجیے. آگے نکل کر کے دیکھیے، بہت دنیا وسیع ہے، دین بہت وسیع ہے، بہت سارے ٹاپک پڑے ہیں ابھی کلیئر ہونے کے لیے. پچھلے 100 سال سے 3-4 ٹاپک ہی کیوں رگڑتے چلے جا رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ لوگ اس کے خلاف گفتگو بند نہیں کر رہے، اور اہل سنت کی ذمہ داری ہے کہ جب جہاں سے حملہ ہو اس کے خلاف فوراً ڈیفنس میں آیا جائے، فوراً دفاعی پوزیشن اختیار کی جائے تاکہ لوگوں کا عقیدہ برباد نہ ہو. کیونکہ عقیدہ چلا جائے گا تو عمل بچے گا نہیں، عمل کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے عقیدے کے بغیر. اور امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق نقشبندی سرہندی علیہ رحمت و رضوان کا یہ فرمان میں یہاں پر ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. فرماتے ہیں کہ ایک بدعتی کی صحبت، اور صرف امام ربانی ہی کا فرمان نہیں ہے بلکہ حجت الاسلام امام غزالی کا فرمان بھی ہے. اور حجت الاسلام امام غزالی نے جب سے یہ فرمان دیا تب سے برابر اتنے 100 سال کے علماء برابر اسے نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ زمانہ آ جاتا ہے امام ربانی کا، اور پھر آ جاتا ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا وہ المستند المعتمد بناء نجات الابد. اس کے اندر بھی اسی قول کو ذکر فرماتے ہیں کہ ایک بدعتی کی صحبت 100 کافروں کی صحبت سے بدتر ہے. 10-20 سینکڑوں کافروں کے ساتھ آدمی دن میں بیٹھ لے، اس کا عقیدہ خراب نہیں ہوگا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہے اور میں مسلم ہوں. لیکن ایک بدعتی کے ساتھ اگر بیٹھ جائے تو 2 منٹ میں عقیدہ خراب کر دیتا ہے وہ، کیونکہ وہ نکلا ہی اسی مشن پہ ہے. اس لیے میری آپ سے مخلصانہ گزارش ہے، اہل سنت والجماعت جس کی وضاحت، جس کی توضیح، جس کی تشریح، اور جس میں باریک چھنا لگا کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے جو بھی اس پر غبار ڈالنے کی کوشش کی گئی، اس غبار کو ہٹا کر صاف اور شفاف شکل میں، شہد کی شکل میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ شریف کی شکل میں پیش کر دیا ہے. اسے اپنائیے. تم اگر چاہتے ہو بدل جائے کچھ فردہ کا رنگ، فردہ یعنی آنے والا کل، تم اگر چاہتے ہو بدل جائے کچھ فردہ کا رنگ، ساری دنیا پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ. ساری دنیا پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ.
آؤ پھر ایک بار عزم زندگی بن جائیں ہم، پرچم علم و ہنر ہر موڑ پہ لہرائیں ہم، نکھت اخلاص بن کر پھیل جائیں دہر میں، پھر ایک قلب و نظر کی بزم کو مہکائیں ہم، تھک کے سو جائیں جہاں بھی کاروان زندگی، بے خطر دشواریوں میں پاسبہ بن جائیں ہم، پھر بنے انسانیت کے کارواں کے راہبر، پھر سلیقہ زندگی کا دہر کو سکھلائیں ہم۔ اور اتنا کہنا چاہوں گا کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ رفاقت دوستی کا فریب، دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے، ان کی انگریز دوستی انگریز نوازی پڑھو گے تو دہل جاؤ گے، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے۔ اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ، تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو کے ڈھل جاؤ گے۔ آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا وعلانية واتوب اليه من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ سب مل کر کے پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔